آج کی جمعۃ مبارک میں قرآن مجید کے آخری پارے کی سورہ انشراح کی تلاوت کی گئی ہے، اور آج کی جمعہ کا موضوع ہے ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ میں باری تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم فخر دو عالم رحمت العالمین شافع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو، وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ اب پہلی آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ نے اس طرف اشارہ فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا؟ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سینہ مبارکہ کو ہم نے کشادہ، فراخ اور وسیع کیا، ہدایت، معرفت اور علم و حکمت کے حوالے سے، یہاں تک کہ عالم غیب اور عالم شہادت کی وسعتیں اس کے اندر آ گئیں۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراخ کر دیا ہے۔ عام آدمی کا سینہ اور نبی کا سینہ، یہ دونوں میں فرق ہے۔ عام بندے کے دل اور نبی کے دل میں فرق ہے۔ جب عام بندے اور ایک نبی کے سینے میں فرق ہے، حالانکہ دونوں بشر ہیں، مگر بشریت کے درجات کے حوالے سے نبی کا سینہ عام بشر کے سینے کے برابر نہیں ہو سکتا، یا عام بشر کا سینہ کسی نبی کے سینے کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو اس نبی کی بات ہو رہی ہے جو امام الانبیاء ہے، جو فخر انبیاء ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو شافع المذنبین ہے، جو خاتم النبیین ہے، ان کے سینہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کے تصور میں یہ آنا چاہیے کہ وہ سینہ کیسا سینہ ہوگا کہ جس میں علوم اولین و آخرین سما جائیں، ہر کھلے اور ہر چھپے ہوئے علوم اس سینے مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ داخل فرما دے، وہ کیا سینہ ہوگا؟ نبی کا تو قدم مبارک بھی عرف و اعلیٰ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نالین مبارک بھی اعلیٰ ہے،
تو جن کے نعلین مبارک کا درجہ عرف و اعلیٰ ہو، ان کے سینے مبارک کا درجہ کیسا ہوگا؟ یہ عقیدے کی بات ہے۔ ہر مومن کو، ہر سنی کو یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس نبی کے نعلین مقدس کی حرمت ہے، نعلین مبارک کی عزت ہے، اس نبی کے سینے مبارک کا کیا مقام ہو۔ اگرچہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہ کر دیا یا سینہ نہ کھول دیا، اس میں دونوں طرف اشارہ ہے۔ ظاہر میں بھی حضور کے سینے مبارک کو، جس کو ہم کہتے ہیں شق صدر، شق صدر، صدر کا معنی سینہ، عربی میں صدر معنی سینہ، شق معنی چاک کرنا۔ تو اگرچہ ظاہر میں بھی حضور کے سینے مبارک کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر فرشتے کے ذریعے چاک فرمایا۔ ایک تو حضور کے بچپن میں، جب آپ اپنی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، اس وقت بھی آپ کے سینے مبارک کو جبرائیل نے چاک کیا۔ اور ایک جب وحی نازل ہوئی، اس وقت بھی آپ کے سینے مبارک کو شق کیا گیا۔ اور ایک جب سفر معراج ہو رہا تھا، معراج النبی کا سفر، اس وقت بھی آپ کے سینے مبارک کو جبرائیل نے حکم خداوندی سے چاک کیا اور اس کو دھویا آب زمزم سے، اور دھونے کے بعد حضور کے سینے اطہر میں علم و معرفت بھر دیا حکم خداوندی سے، اور پھر اس کو بند کر دیا۔ تو یہ تو ظاہر میں سینہ چاک کرنے کا واقعات ہے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو سینے کو کشادہ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ظاہر سے زیادہ باطن کے معاملے میں ہے۔ یعنی بظاہر جو سینہ چاک کرنا ہے وہ نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سینے مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بھر دیا، نورانی رتبہ مقام آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کے سینے مبارک کو کشادہ کر دیا۔ اور کشادہ کرنے کا یہ معنی بھی ہے کہ آپ کو ایک فراخ دل عطا فرمایا۔ اگرچہ آپ پر مشکلات اور دشواریاں دین اسلام کے راستے میں بہت آئی ہیں، تاریخ اسلام کی یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں جو قدم اٹھایا تو قدم قدم پر آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کفر اور شرک کے غلبے کی وجہ سے، کفار اور مشرکین کے حملے کی وجہ سے آپ کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے آپ کو جو غم اور فکرات لاحق ہوتی رہیں، وہ بشریت کا تقاضا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے بشر بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، تو انسانیت کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر بھی تھے۔ چنانچہ امت کے غم اور فکر نے آپ کو جب بھی غم میں رکھا، غم میں ڈالا، تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے سینے کو اللہ نے کشادہ کر دیا، کہ آپ نے پرواہ نہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو وہ غم، وہ فکر جو کفار
اور مشرکین کی طرف سے آپ کو لاحق تھا، ان کی ایذا رسانی کا، تکلیف پہنچانے کا، وہ اللہ نے دور کر دیا۔ اور وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہ فرمایا کہ تم پر سے تمہارا بوجھ اتار دیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ نے آپ کو ایسا مقام عطا فرما دیا کہ وہ بوجھ آپ کے سینے پر تھا کہ جب آپ تبلیغ فرماتے تھے تو کفار سن کر طیش میں آتے تھے، آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور بندے جو آپ کی بات پر کان نہ دھرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، تو آپ کو غم ہوتا تھا۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ اگر ماں باپ کی اولاد ماں باپ کی ہدایت پر عمل نہ کرے، یعنی اگر ماں باپ نیکی کا راستہ بتائیں، صراط مستقیم کی طرف چلانا چاہیں، اولاد توجہ نہ کرے، یا اولاد نافرمان ہو معاذ اللہ، تو ماں باپ کو دکھ تو ہوتا ہے، ماں کو بھی دکھ ہوگا، باپ کو بھی تکلیف پہنچے گی، وہ تو ہوگا، یہ فطری بات ہے۔ نبی اور رسول اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور نبی اور رسول جو ہے وہ حقیقی باپ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ اپنا سگا باپ اپنی اولاد کے حق میں ویسا نہیں ہو سکتا جیسے کوئی نبی یا رسول ہو۔ اللہ نے تو قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرما دیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہ یہ رسول، یہ نبی وہ ہیں کہ تمہاری سختی ان پر بھاری گزرتی ہے، تمہاری پریشانی یعنی امت کی پریشانی اس نبی پر بھاری پڑتی ہے، ان کو احساس ہوتا ہے اپنی امت کی پریشانی کا۔ حریص علیکم، فرمایا تم پر اتنے حریص چاہنے والے ہیں، تمہاری چاہت ان کو اتنی ہے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے رسول اس پر ناخوش ہوتے ہیں، یعنی ان کو اچھا نہیں لگتا، گراں گزرتا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے یہاں پر جو فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ وہ بوجھ جو آپ پر رہتا تھا، قلب مبارک پر، صدر مبارک پر، ہم نے اسے اتار دیا، یعنی آپ کو حوصلہ بخش دیا۔ نبی کے جیسا حوصلہ، رسول کے جیسا حوصلہ عام بندے کا نہیں ہو سکتا۔ جتنی فراخی اور خندہ پیشانی کا مرتبہ اللہ نے نبی اور رسول کو عطا فرمایا ہے، وہ عام بندوں کو نہیں ہوتا ہے۔ عام بندہ تو چھوٹی چھوٹی سی پریشانی پر بھی چلا اٹھے اور بہت زیادہ پریشان ہو جائے، مایوس ہو جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے حالات، آپ کی حیات طیبہ کی طرف آپ نظر ڈالو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کچھ ظلم و ستم، تشدد اور انکار آپ کی ذات پاک کے ساتھ نہیں ہوا۔ تاریخ بھری ہوئی ہے اسلام کی،
قرآن بھی بھرا ہوا ہے، حدیثیں بھی بھری ہوئی ہیں کہ اللہ کے رسول کو تنگ کیا گیا، ستایا گیا۔ خود حضور نے فرمایا حدیث پاک میں کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اور کسی کو ستایا نہیں گیا۔ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، مگر باری تعالی یہ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو اے حبیب، ہم نے اس آزمائش سے آپ کو گزار دیا، وہ منزل تھی آپ کی، اس منزل سے آپ کو گزار دیا، اب آپ کے لیے آسانی ہے، آپ نے اسے برداشت کیا، آزمائش کی منزلوں میں آپ ثابت قدم رہے۔ نبی کو جو فریضہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے اس میں اس کے لیے حکم کیا ہے کہ آپ لگے رہو، تبلیغ میں لگے رہو، رشد و ہدایت میں لگے رہو، کوئی راستے پر آپ کے چلے یا نہ چلے یہ اللہ کے ذمہ ہے، آپ اپنا کام کیے جاؤ، یعنی خطاب کرتے رہو، تبلیغ فرماتے رہو۔ تو تاریخ شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داریاں بحسن خوبی ادا فرمائی، رکے نہیں، کیا کیا تکلیفیں عبادت کرتے ہوئے آپ کو پہنچائی گئی، خطاب کرتے ہوئے آپ کو پہنچائی گئی، تبلیغ کرتے ہوئے کیا کیا رکاوٹیں ڈالی گئی، آپ نے ہر رکاوٹ کو عبور فرمایا، چلتے رہے۔ یہ پیغام ہے، میسیج ہے ہمارے لیے، امت کے لیے، کہ زندگی میں راستے میں دشواریاں آئیں گی، جان کی بھی آئیں گی، مال کی بھی آئیں گی، خوف کی بھی آئیں گی، آزمائشیں ہوں گی مختلف، لیکن چلتے رہو، رکو مت، اللہ کی ذات پاک سے مایوس مت ہو، آگے بڑھتے رہو، آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہو، دعا کرتے رہو اللہ سے۔ تم بے بس ہو، بے کس ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہم تو آزمائش کے قابل نہیں ہیں، تو ہم پر سے آزمائش کو دور فرما، لیکن چلتے رہو، گاڑی رکے نہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار دیا، یعنی آپ کو تسلی دی اللہ نے۔ حضور غمزدہ ہوتے تھے، جیسے ماں باپ، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، خدا نہ خواستہ اگر اولاد بے راہ ہو جائے، نیکی پر نہ آئے، تو ماں باپ کے دل میں غم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ چھوڑ دو کوئی بات نہیں، غمزدہ ہونا چاہیے کہ یہ اولاد ہماری ایسی نکمی، ایسی ناکارہ، ہم سمجھاتے بھی ہیں پھر بھی نہیں سمجھتے، ہم نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں پھر بھی نہیں چلتی، علماء بار بار توجہ دلاتے ہیں پھر بھی نہیں متوجہ ہوتے، تو غمزدہ تو ہوتا ہے نا بندہ، ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول امت کے روحانی باپ ہیں، تو آپ کو بھی غم ہوتا تھا کہ اللہ میں تیرے لائے ہوئے دین کو، تیری بھیجی ہوئی کتاب کو، تیری امت، تیرے بندوں پر، اپنی امت پر تلاوت کرتا ہوں، انہیں سمجھاتا ہوں، یہ ہدایت پر نہیں آتا، تو رنج ہوتا تھا۔ تو باری تعالیٰ نے آپ کو تسلی دے دی کہ آپ کا کام تو صرف ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، کچھ دکھاتے رہے، آپ کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، وہ کرتے رہے، رشد و ہدایت کرنا ہے، وہ کرتے رہے، بس جو
آپ کے ذمے تعلیمات کا پہنچانا ہے وہ پہنچاتے رہے، پھر ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ ہے بات. اب آگے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. بڑی مشہور آیت شریفہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس میں علماء نے بہت کچھ تعریف فرمائی ہے، مفسرین نے بہت تعریف فرمائی اس آیت شریفہ کی، تشریح فرمائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ جو آیت شریفہ نازل ہوئی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس میں کیا ہے؟ بلندی کا ذکر کس طرح ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اس آیت کریمہ کے نزول سے یہ ہے کہ جب جب اللہ کا ذکر بلند ہوتا رہے گا ساتھ ہی آپ کا ذکر بھی بلند ہوتا رہے گا. اللہ کا ذکر جس جس طرح اور جب جب ہوتا رہے گا آپ کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا. یعنی اذان ہوگی تو اذان میں اللہ کا نام بھی آئے گا اور اذان میں آپ کا نام بھی آئے گا. اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آئے گی تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بھی آئے گی. اگر نماز میں اللہ کا ذکر ہوگا تو یا محمد آپ کا ذکر بھی ہوگا، کیونکہ ایسی آیات تلاوت کی جائیں گی جس میں آپ کا ذکر آئے گا، آپ کی تعریف آئے گی، آپ کی نعت ہوگی. قرآن مجید حضور کی ایک نعت ہے، وہ آیات کریمہ جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے تعریفیں فرمائی ہیں، وہ سب حضور کی نعت ہے. تو قرآن جب نماز میں پڑھا جائے گا تو سمجھیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ حضور کا ذکر بھی بلند ہو رہا ہے. خطبے میں خطیب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ میں رسول اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے. یہ چند مثالیں ہیں، چند مثالیں، ایسی اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. یہاں تک کہ اللہ کا ذکر کرنے والے فنا ہو جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا، مگر رسول اللہ کا ذکر چلتا رہے گا، کیونکہ ان کا ذکر کرنے والا خود اللہ ہے. ان پر درود اور رحمت نازل کرنے والا خود اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو بقا ہے، اللہ تعالیٰ باقی ہے. چنانچہ نبی پاک کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا. اب وہ آیات شریفہ آ گئیں جو آج کے جمعے کا موضوع ہے. موضوع میں نے کیا کہا تھا کہ ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے. یہ عقیدے کی بات ہے اور عقیدہ رکھنا لازم ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر شدت، ہر سختی جو آپ کو دنیا میں پیش آئیں گی اے میرے حبیب، یہ عقیدہ رکھیے کہ ان کے ساتھ آسانیاں بھی آئیں گی. ان سختیوں کو آپ برداشت فرما لیں. عوام الناس، عام مسلمان، ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کاروباری مشکلات، گھریلو دشواریاں، مالی پریشانیاں، جانی پریشانیاں، بیماریاں، فوتگیاں، یعنی وہ باتیں، وہ معاملات جو دل کو رنج و غم دیتے ہیں،
وہ دنیا میں پیش آتے ہیں اور آتے رہیں گے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ میں یہ تسلی دے دی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اگر قدرت کی طرف سے، کیونکہ بغیر مشیت یا بغیر مرضی مولا کے کوئی دشواری نہیں ہو سکتی، حکمت کے تحت بیماری بھی آتی ہے، حکمت کے تحت پریشانی بھی آتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب کوئی پریشانی لاحق ہو تو یہ پڑھو، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اس پر ثواب ہے، بہتر بدلہ ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا اگر کبھی کسی پریشانی پر یہ پڑھنا یاد نہ رہے، یہ بھی قرآن ہے نا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم رات دن پڑھتے ہیں، کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اگر کوئی اس وقت جب کہ پریشانی آئی تھی یہ نہ پڑھ سکے اور جب یاد آ جائے، جب کبھی اس وقت پڑھ لے تو ثواب ویسا ہی ملے گا جو اس وقت ملتا، اس وقت پڑھنے کا جو ثواب ہوتا وہ آتا ہوگا۔ تو پریشانیاں، دشواریاں آپ سن رہے ہو، جب سے تقریر چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول کے راستے میں تو آتی رہی، یہ امت کی تعلیم کے لیے، اس لیے امتی کو بھی پریشانیوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے، مگر یقین کیا رکھنا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک اے اللہ ہر دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ کوئی دشواری آئے گی تو عین ممکن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی آسانی بھی آ جائے جو اس کا بدل ہو جائے۔ ایک پریشانی آئے تو ہو سکتا ہے کہ خوشی بھی آ جائے، اس پر عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور کبھی کوئی پریشانی ہو تو آپ دیکھیں یہاں پر تکرار ہے، 2 بار اللہ نے ذکر فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ ایک آسانی ہم کو دشواری کے ساتھ دنیا میں بھی ملے گی اور ایک آسانی ہم کو انشاءاللہ آخرت میں ملے گی۔ جو دنیا میں پریشانیاں ہمیں لاحق ہوئیں اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہماری آخرت کو آسان فرمائے۔ اور جیسے یہاں پر تکرار اللہ نے کیا، 2 بار مکرر فرمایا نا، ایسے ہی اگر کوئی اس کو اپنی پریشانی میں بطور وظیفہ کے، بطور ورد کے اس آیت شریفہ کو پڑھتا رہے تو پڑھ سکتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ نیت کیا ہو، توجہ کیا ہو کہ یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، تیرا فرمان ہے کہ پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یا اللہ تو اس دشواری کے ساتھ آسانی نازل فرما دے، آسانی عطا فرما دے۔ آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو۔ یعنی ایک دعا نماز میں بھی ہوتی ہے، التحیات، آخری جو رکن ہے نماز کا، التحیات میں وہ دعا ہے، مستحب ہے، اور ایک دعا نماز کے بعد بھی ہوتی ہے۔ تو جس طرح بھی ہو آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا فرمائے، دعا میں محنت کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ یعنی بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے معاملات سے، اب حالانکہ رسول کے جو معاملات دنیا والے ہیں وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اپنی امت کے معاملات میں حضور مشغول رہا کرتے تھے، کسی کا فیصلہ کرنا، کسی کا جھگڑا نپٹانا،
کسی کے بارے میں کوئی فریاد اس کی سن کر توجہ کرنا، یہ سب عبادات ہی ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا جب ان سے آپ فارغ ہو جائیں تو خاص خلوت میں تنہائی میں اپنے رب کی طرف متوجہ، اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ آج جو کچھ ہم نے سنا ہے سورہ انشراح کا ترجمہ، تفسیر میں، تشریح میں جو کچھ سنا، اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہم کو عمل کی توفیق عطا. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.